بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم سلسلہ نحمیر کے اندر سبق نمبر 34 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول کا عمل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ امید ہے آپ نے اس کو دیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں سبق کے آغاز سے پہلے ایک بات بتا دوں، ہمارے سلسلہ نحمیر کے اندر جو دوست احباب ہمارے گروپ کے اندر شامل ہیں، بہت سارے طلباء الحمدللہ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں سوالات کرنے کا اور جوابات دینے کا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ سوال بھی ایک آدھا علم ہوتا ہے، آپ تمام ساتھی کوشش کریں۔ اس کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں تو اس کے جوابات میں کوشش کرتا ہوں خود نہیں دیتا جان بوجھ کر، تاکہ طلباء خود اس کا جواب دیں، لیکن جس کا جواب نہیں بن پاتا تو انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے ہم 1-2 دن کے اندر اکٹھے دے دیا کریں گے۔ وہ آپ کے گروپ کے اندر شامل رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ کوئی بھی ساتھی جو اس کا جواب دے سکتا ہو، جس کو صحیح معنی میں تحقیق کے ساتھ اس کا جواب یاد ہو، وہ صحیح ہو یا غلط وہ جواب دے دیا کرے، تاکہ اس کے اندر غلطی بھی ہوگی تو پھر مزید اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور مزید اگر کوئی صحیح جواب دیتا تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ آج ہم فعل متعدی کی اقسام کو پڑھتے ہیں۔ فعل جو ہے وہ 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی۔ ہم نے پڑھا کہ فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ 4 قسم پر ہوتا ہے۔ فعل متعدی چار قسم پر ہوتا ہے۔ ایک فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو ایک مفعول کو چاہتا ہے۔ فعل متعدی نمبر 1 جو ایک مفعول کو چاہتا ہو۔ جو ایک مفعول کو چاہتا ہو اس کی مثال ہے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا۔ اب یہ ضرب جو ہے ایک مفعول کو چاہتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو 2 مفعول کو چاہتا ہو، جو 2 مفعول کو چاہتا ہے، اور اس کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے اس میں سے ایک کا حذف کرنا بھی جائز ہو، یعنی چاہتا تو 2 مفعولوں کو ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک کو ہم حذف کر دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے اعطیت زیدا درہما، اعطیت، اب اعطیت زیدا درہما، میں نے دیا زید کو درہم، میں نے عطا کیا زید کو درہم۔ یہ اعطا یعطی، اعطا جو ہے باب افعال سے، یہ 2 مفعول کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے، خالی درہمن کو حذف کر کے ہم اعطیت زیدن بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک فعل متعدی ایسے ہوتا ہے جو چاہتا تو 2 مفعول کو ہی ہے، 2 مفعول کو چاہتا ہے، لیکن اس میں سے ایک کا حذف کرنا ناجائز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال جو 2 مفعولوں کو چاہتا ہو اور ایک کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، یہ افعال قلوب کے اندر ہوتا ہے۔ اب افعال قلوب آپ کو کتاب کے اندر مل جائیں گے، افعال قلوب، ان میں سے یہ کتاب کے اندر موجود ہیں، علمت، حسبت، خلت، زعمت، رأیت، وجدت۔ اب یہ ایسے افعال ہیں، یہ 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علمت زیدا فاضلا، علمت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا۔ اب یہ علمت یہ ایک ایسا فعل ہے جو 2 مفعولوں کو چاہتا ہے۔ اعطیت بھی ایسا فعل ہے جو 2 مفعول کو چاہتا ہے، لیکن اعطیت اور علمت میں یہ فرق ہے کہ یہاں پر ایک پر اختصار بھی جائز ہے، یعنی ایک کو اگر حذف کر کے صرف اعطیت زیدن پڑھیں تو یہ ٹھیک ہے، اور علمت زیدن
اگر ہم یہاں فاضلاً کو حذف کر کے علمت زیدن پڑھنا چاہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ افعال ہیں، وہ فعل متعدی، وہ جو 3 مفعول کا تقاضا کریں، جو 3 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ افعال ہیں اعلم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث۔ یہ مخصوص افعال ہیں جو کہ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے اعلم اللہ، جنایا اللہ رب العزت نے، کس کو؟ زید کو جنایا۔ اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا، زید کو کیا بات جنائی کہ امر جو ہے یہ فاضل ہے۔ پہلے زید نہیں جانتا تھا کہ پتہ نہیں امر فاضل ہے یا نہیں، اس کے علم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ امر جو ہے یہ فاضل ہے۔ تو یہ اعلم، یہ فعل ہے، اعلم یعلم، اعلام سے ہے۔ یہ ایک ایسا فعل، یہ اس کا لفظ اللہ، ذات باری تعالیٰ، یہ فاعل ہے۔ زیدن مفعول اول، امرن مفعول ثانی، اور فاضلا مفعول ثالث، یہ 3 مفعولوں کو چاہتا ہے۔ تو فعل متعدی کی 4 قسمیں، ایک تو جو 1 مفعول کو چاہتا ہو، اور دوسرے نمبر پر وہ ہے جو 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، جو پھر 2 مفعولوں کو چاہتا ہے۔ اس کی پھر مزید 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کے اندر ایک مفعول کا حذف کرنا بھی جائز ہو، جیسے اعطیت زیدن درہمن، اور ایک قسم ایسی ہے جو 2 مفعولوں کو چاہتے ہیں، لیکن وہ افعال 2 مفعولوں میں سے ایک پر اس کا اگر اقتصار کریں تو یہ جائز نہیں ہوتا، جیسے علمت زیدن فاضلا میں فاضلا۔ اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جو 3 مفعولوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان کی مثال میں نے دے دی، جیسے اعلم اللہ زیدن امرن فاضلا۔ یہ 4 قسمیں ہیں فعل متعدی کی، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لیا۔ آگے تھوڑا اس کے متعلق کچھ قواعد ہیں ان مفاعیل کے متعلق، تھوڑا میں وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ قاعدہ ضابطہ یہ ہے، پہلی بات، یہ جتنے بھی مفاعل گزرے یہ سارے کے سارے مفعول بھی ہیں۔ علمت کا دوسرا مفعول، نمبر 1 علمت کا دوسرا مفعول، اور اعلمت کا تیسرا مفعول۔ اور اس کے علاوہ مفعول لہو اور مفعول معہو، یہ 2، یہ 3 اور یہ نمبر 4۔ یہ فاعل کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، یہ یعنی کہ نائب الفاعل نہیں بن سکتے۔ مثال کے طور پر علمت جہاں بھی آئے گا اس کا جو دوسرا مفعول ہوگا وہ نائب فاعل نہیں بنے گا۔ علمت کا جہاں تیسرا مفعول ہوگا وہ نائب الفاعل نہیں بن سکتا، اور مفعول لہو جب آئے گا وہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، اور مفعول معہو جب آئے گا وہ بھی نائب الفاعل نہیں بن سکتا۔ اور ان کی جو وجوہات ہیں پھر انشاءاللہ ہم بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے، ابھی ابتدائی طور پر ان قواعد کو یاد رکھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور باب اعطیت ایک بات ہے، یہ الگ قاعدہ ضابطہ ہے۔ اعطیت کے 2 مفعول ہیں، جیسے اعطیت زیدن درہمن، اعطیت زیدن درہمن، ان میں سے جس کو بھی نائب الفاعل بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن دوسرے مفعول کی بنسبت پہلے مفعول کو نائب الفاعل بنانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اعطیت اعطاء سے ہے، دینے کے معنی میں ہوتا ہے، اور زید کے اندر آخذ ہونے لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور درہم جو ہے وہ ماخوذ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اگر نائب الفاعل بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اس کو بھی بنایا جائے تو بھی جائز ہے، منع نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے جس کو بھی چاہے آپ نائب الفاعل بنا سکتے ہیں، البتہ پہلے مفعول کو نائب الفاعل بنانا
یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ ہم نے فعل متعدی کی جو چاروں قسمیں ہیں، جو ایک مفعول کو چاہتا ہے یا دو کو چاہتا ہے یا تین کو چاہتا ہے، اور بعض وہ احکام کہ جہاں پر کچھ مفاعیل ایسے ہیں جن کو ہم نائب فعل نہیں بنا سکتے، اور ان کی تفسیر میں نے لکھ دی ہے کہ علمتو کا دوسرا مفعول، اعلمتو کا تیسرا مفعول، مفعول لہو اور مفعول معہو، اور ان چاروں کو نائب الفعل نہیں بنا سکتے۔ باقی اعطیت زیدن درہمن یہ ایک ایسا فعل ہے جو دو مفعولوں کو چاہتا ہے، لیکن ان میں سے پہلے کو نائب الفعل بنانا زیادہ بہتر ہے دوسرے کی بنسبت۔